صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، خصوصاً پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شانیں سورہ احزاب میں بیان کی گئیں ان کا بھی بیان ہوگا۔ اس سے پہلے آج کا وظیفہ کتاب و شفا سے دعائے وسیلہ برائے جملہ حاجات و مشکلات، یعنی آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی حاجت ہے، کوئی بھی مشکل پیش آ گئی ہے، اس کے لیے دعائے وسیلہ، یعنی وسیلے کی دعا۔ وسیلہ سب سے بڑا اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سب سے بڑے وسیلے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو آپ کے وسیلے سے جو حدیث مبارکہ میں دعا بیان کی گئی، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو ارشاد فرمائی، وہ میں آج عرض کروں گا۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جملہ حاجات، جملہ مشکلات میں آپ اس دعا کو پڑھیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں یہ التجا کریں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں۔ انشاءاللہ یہ ایسی دعا ہے کہ اس دعا کے صدقے سے اللہ سبحانہ وتعالی تمام مشکلات دور فرما دیتا ہے، تمام حاجات، تمام ضرورتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اور مسند احمد بن حنبل میں اس کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ انہوں نے نقل کیا، المعجم الکبیر میں امام طبرانی علیہ رحمہ انہوں نے نقل کیا۔ دعا کیا ہے جو حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی؟ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت عطا فرما دے، عافیت دے دے، یعنی میری بیماری، میرا نابینا پن جو ہے یہ دور فرما دے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نابینا صحابی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تو میں اس دعا کو مؤخر کر دیتا ہوں، یہ تیرے آخرت کے لیے افضل ہوگا، یعنی تیری آخرت میں اس دعا کا اجر تجھے مل جائے گا۔ اور پھر فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا، صحابی رسول جو نابینا ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا ہی فرما دیں۔ پس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کریں اور 2 رکعت نماز ادا کریں۔ نماز صلاۃ الحاجت بھی اسے کہتے ہیں، یعنی کوئی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے کہ یہ ضرورت میری پوری ہو جائے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نابینا صحابی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ پھر یہ دعا پڑھو، یہ دعا آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ یوٹیوب چینل سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں، ریٹن شکل میں سن بھی سکتے ہیں۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمۃ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمۃ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ فتقضی لی، فی حاجتی ہذہ فتقضی لی، اللہم شفعہ فی، اللہم شفعہ فی۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے اپنی حاجت کے بارے میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں۔ اور پھر یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ فتقضی لی، اللہم شفعہ فی۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے
اپنے رب کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ بھی پیش کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی درخواست بھی پیش کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا فرما دے، میری حاجت پوری فرما دے، یا اللہ ان کی شفاعت، ان کی سفارش بھی میرے حق میں قبول فرما دے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان اور خصوصاً سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اس حدیث مبارکہ کے اس واقعے کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم ابھی اٹھنے بھی نہ پائے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے اور باتیں ہی کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ وہ نابینا صحابی رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے، گویا کبھی نابینا تھے ہی نہیں، یعنی خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے چلتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے، اور جب ہمارے پاس آئے ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ نابینا تھے ہی نہیں۔ یہ اس دعا کی برکت ہے کہ دنیا میں جو بھی آزمائشیں آئیں، جو بھی پریشانیاں آئیں، تکلیف آئیں، مصائب آئیں، مشکلات آئیں، حتیٰ کہ آپ کو حاجات ہیں، ضرورتیں ہیں، آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کریں، استغاثہ پیش کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی تمام ضرورتیں بھی پوری فرما دے گا اور آپ کی مشکلات بھی دور فرما دے گا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس واقعے کو روایت کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ وہ نابینا صحابی رضی اللہ عنہ، ان کو فوراً اللہ سبحانہ وتعالی نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق اور وسیلے سے آنکھیں جو ہیں وہ عطا فرما دیں، بینائی عطا فرما دی، روشنی عطا فرما دی۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اور غالباً امام طبرانی، انہوں نے المعجم الکبیر میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ جو محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، امام بھی ہیں، انہوں نے اپنی مسند احمد بن حنبل میں اس کو روایت کیا۔ اور پھر یہی وہ دعا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ جو اعرابی تھے، گاؤں کے رہنے والے تھے، وہ مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارکہ پر، آپ کے روضہ مبارکہ پر، قبر مبارکہ پر سر رکھتے ہیں، رونے لگ پڑتے ہیں اور یہی دعا مانگتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں، جن کو بظاہر اس روایت کا علم نہیں تھا۔ بہرحال تو آپ نے ان صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے اللہ کا فرمان قرآن پاک میں نہیں پڑھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو سیدھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو وہ صحابی فرمانے لگے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے ہوں، اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق فاستغفر اللہ، میں اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں، واستغفر لہم الرسول، اور ان کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے میں حاضر ہوا ہوں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میری شفاعت فرما دیں، میرے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، میری سفارش فرما دیں۔ تو اللہ کا حکم ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ فرماتا ہے میں ضرور بھی ضرور تمہیں بہت زیادہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا بھی تم مجھے پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہوں گا، رحیمہ اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا بھی تم مجھے پاؤ گے۔ تو یوں اعرابی اور صحابی رضی اللہ عنہم اس
اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان، اس دعا کے مطابق پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری آیات مبارکہ میں بھی آپ کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال مبارکہ کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہی معمول تھا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ کے روضہ مبارکہ پر حاضر ہوتے، آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے، آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی تمام حاجات بھی پوری فرماتا، مشکلات بھی دور فرما دیتا۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ بھی طریقہ رہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، بعض اوقات انہیں کوئی تکلیف پہنچتی یا کسی جنگ میں بھی یہ پکارا کرتے، یا محمدا وا محمدا، یعنی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف نظر رحمت فرمائیے۔ اسی لیے قرآن نے بھی فرمایا ہے، قرآن میں فرمایا گیا وقول انظرنا، کہ ایمان والو تم کہا کرو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال پر نظر رحمت فرمائیے۔ اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان وہ ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی ثنا، آپ کی تعریف، آپ کی عظمت، آپ کی شان کما حقہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سب سے عظمت اور شان والی بزرگ و برتر ہستی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین، ائمہ کرام، علماء کرام، فقہاء کرام، اولیاء کرام، اور حتیٰ کہ امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمہ نے بھی اپنے قصیدے میں بھی اس کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں دو چیزیں کبھی نہیں کہنی، نہ یہ ان کی شان ہیں نہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ یہود و نصارہ انہوں نے یہ عمل کیا، اس سے بچنا ہے۔ باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام شانیں انہیں عطا فرمائی ہیں، وہ اللہ کی عطا سے ہر شان کے مالک ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں، معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اور دوسرا معاذ اللہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، وہ اس سے پاک ہے۔ تو یہ دو چیزیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہیں ہیں، باقی تمام شانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ اب سورہ احزاب کی آیات بینات جب ہم پڑھتے ہیں 45 46، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، حتیٰ کہ اس کے بعد فرمایا وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ ان آیات بینات کے معانی بہت وسعت والے ہیں، مختصراً میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یا بھی اور ایھا بھی یہ دونوں حروف ندا ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف یا نبی بھی نہیں فرمایا، ایھا النبی بھی نہیں فرمایا، یا ایھا النبی فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرف ندا کے ساتھ پکارا جا سکتا ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا النبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت جو صفات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اوصاف اور کمالات آپ کو عطا فرمائے، انہی اوصاف اور کمالات سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما رہا ہے۔ تو یا کا مطلب اے، یا ایھا النبی،
نبی نابا سے ماخوذ ہے۔ نابا کا معنی ہے غیب کی خبر، تو نبی کا معنی ہوا غیب کی خبریں دینے والے۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، غالباً سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، سورہ یوسف میں ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ انباء الغیب ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبیوں کی طرف غیب کی خبریں وحی فرماتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا علم غیب عطا فرمایا؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو نہیں بھی جانتے تھے، ہم نے سب کچھ آپ کو وہ سکھا دیا، سب ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ وَعَلَّمَكَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، ہر چیز کا علم دیا۔ آپ غور فرمائیے کہ علم عطا فرمانے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہو، اور علم کنہیں عطا فرمایا جا رہا ہو، جو ساری کائنات میں، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار ہیں۔ تو پھر کیا ہماری ناقص عقلیں اور فہم اس علم کو اپنے محدود پیمانوں میں سمیٹ سکتی ہیں؟ ہم یہ کہنے کے لائق ہیں کہ ہم کہیں کہ اتنا علم نہیں، جتنا اللہ نے چاہا، اور اللہ کے علم کی کوئی وسعت نہیں، تو اللہ نے جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا فرمایا اس کی بھی کوئی وسعت نہیں، وہ ہماری ناقص عقلیں اور فہم اس کی سمجھ بھی نہیں حاصل کر سکتی۔ اور ساتھ فرما دیا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے تمام علوم اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرما دیے، حتیٰ کہ نبی کا معنی ہی یہی ہے، غیب کی خبریں دینے والے۔ اور اس حوالے سے ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، خود اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں دیکھا، لیکن نبیوں کو نہیں دیکھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بظاہر نہیں دیکھا۔ کوئی خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے خواب میں یا بیداری میں زیارت کی ہوگی، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرما دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، ہم ایمان لے آئے۔ ایمان ہے یہی الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، ہم ایمان لاتے گئے، ہم ایمان لے آئے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اور کوئی غیب کیا تجھ سے نیہا ہو بھلا، جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پر کروڑوں درود۔ یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار کیا، جیسے صحیح مسلم اور دیگر احادیث مبارکہ کی کتب میں موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جسم اور دل کی آنکھوں سے، دونوں آنکھوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار کیا، رأیت ربی۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار کرنے والی ہستی اس پوری کائنات میں وہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب اللہ کی ذات سب سے بڑی جو غیب ہے، غیب ذات ہے، وہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہا نہ رہی، خود اللہ سبحانہ وتعالی نے دیدار عطا فرمایا، تو پھر باقی غیب کہاں نہا رہ سکتے تھے، پوشیدہ رہ سکتے تھے۔ اسی علم غیب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں، کنجوس نہیں ہیں، بہت زیادہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، قیامت تک آنے والی نشانیاں بتا دیں، قیامت کی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں بھی بتا دیں، علامات صغریٰ بھی بتا دیں، علامات کبریٰ بھی بتا دیں، نام لے کے بتا دیا کہ یہ قرب قیامت کے قریب نشانیاں آئیں گی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غیب کی چیزیں ہمیں بتاتے گئے، ہم ایمان لاتے گئے۔ پھر فرمایا شاہدہ، آپ کو شاہد بنایا۔ شاہد کا معنی ہے، لفظی معنی ہے حاضر و ناظر، اور مفردات راغب میں الشہود و شہادت الحضور مع المشاہدت اما بالبصر او بالبصیرت، کہ حاضر و ناظر کا معنی یہ ہے، شہود اور شہادت کا معنی یہ ہے حاضر ناظر ہونا، حاضر ہونا ناظر ہونا، بصر کے ساتھ، ظاہری آنکھوں کے ساتھ، یا بصیرت کے ساتھ، روحانی بصیرت کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ حدیث مبارکہ روایت کی، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی، لہٰذا میں ساری دنیا کو اور جو کچھ اس دنیا میں ہے، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، سب کا سب یوں دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور کنز العمال میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ روایت کی۔ گویا پوری، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تمام جہانوں کو لیے ڈرانے والے ہیں۔ سورہ کہف میں بھی فرمایا، سورہ فرقان میں بھی فرمایا کہ آپ تمام جہانوں کے لیے نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ تو تمام جہان جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے سامنے یوں ہتھیلی کی مانند فرما دی ہے۔ آپ خود فرما رہے ہیں کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے یوں میرے سامنے جیسے میری ہتھیلی یا یوں نظر آ رہا ہے۔ یہ ہیں شاہد کے معنی۔ اور پھر آپ مبشر بھی ہیں، جنت کی خوشخبری عطا فرمانے والے، نذیر بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور خصوصاً آج لوگ جو تنقیس بھی کر رہے ہیں، کفار جو ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، تو وہ ان کے لیے آپ ڈرانے والے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر بھی بنایا، روشن چمکتا ہوا سورج جس کی روشنی سے ساری کائنات روشن اور منور ہو رہی ہے۔ اللہ کے حکم سے دین اسلام کی طرف دعوت دینے والے بھی بنایا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں اللہ نے فرما دیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنین کے لیے آپ بشارت ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل جو ہے وہ مومنین کو حاصل ہو گیا۔ کتنی شانیں ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، وقت کم ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن و جمال، عظمت و شان، سیرت و کردار کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ قلم ٹوٹ گئے اور سیاہی پوری کی پوری جو سمندر کا پانی ہے اس کو روشنائی بنایا جائے، سیاہی نہیں روشنائی بنا لیا جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں لکھنا شروع کر دی جائیں، وہ سمندر کا پانی جو روشنائی بنے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں اور کمالات ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل و جان سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے تمام عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنرز میں شامل ہیں حافظ محمد صاحب، کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے، سب کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ سدرا صاحبہ نے جوائن کیا، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، یاد ہو جائے تو بھول جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ایک تو آپ ربی زدنی علما، اس کو دعا کے طور پر کثرت سے پڑھیں، وظیفے کے طور پر بھی پڑھ سکتی ہیں، اور سبق پڑھنے سے پہلے، یاد کرنے سے پہلے کم از کم تا تعداد میں 1 3 5 مرتبہ 11 مرتبہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہ 4 آیت کریمہ، ان کو طاق عداد میں پڑھیں، ولاخر درود پاک طاق عداد میں پڑھ لیں۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد سر کی دائیں جانب ہاتھ رکھ کر، دایاں ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پڑھنے والے بچے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدارس میں، وہ بادام جو ہیں ان کو اپنے استعمال میں لازمی لائیں۔ روبینہ شاہین صاحبہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اپنا خواب بیان کیا۔ جی آپ نے جو خواب بیان کیا اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ آپ بس کوشش کریں نماز، تلاوت، درود پاک کی کثرت کریں، اور اس کے ساتھ حسب توفیق جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ صدقہ اور خیرات کر دیجئے، کسی مستحق کو کھانا کھلا دیجئے، کپڑے دلوا دیجئے، جو آسانی سے آپ کر سکتی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ طاہرہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی، شکریہ۔ اور کربلا کے موضوع پر، یعنی واقعہ کربلا کے موضوع پر کہتے ہیں کہ کسی کتاب کا نام بتا دیں۔ جی اردو میں سوانح کربلا ہے، یہ پڑھ سکتی ہیں آپ۔ آئینہ قیامت ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اس میں مختصر لیکن جامع انداز میں مکمل جو واقعات ہیں وہ موجود ہیں۔ سمن صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بنت نذیر صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے بھی اپنا خواب بیان کیا، بظاہر یہ اس سے پریشان ہیں، لیکن
اللہ خیر فرمانے والا ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے بھی میں یہی عرض کروں گا، نماز، تلاوت قرآن پاک اور درود پاک کی کثرت، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کیجیے صدقہ اور خیرات کیجیے اللہ کے راستے میں۔ حیدر علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ اختر زمان صاحب نے کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن کر ایمان تازہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو تمام امت مسلمہ کو شاد و آباد رکھے، شکریہ آپ کا، تمام لسنرز کا شکریہ۔ ہمارے ایک اور لسنر انہوں نے نام نہیں لکھا، کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، خارش کا روحانی علاج۔ جی خارش کے لیے یا رقیب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارک، خارش ہو، پھنسیاں ہوں، دانے ہوں، زخم ہو، سبھی کے لیے یا رقیب 7 دن تک پڑھنا ہے، روزانہ 300 مرتبہ والآخر تعداد میں درود پاک، اور خارش ہے، زخم ہے، پھنسیاں، ان پر پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، اقرا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں سر میں پہلے دل لگا کر پڑھتی تھی، اب پڑھنے بیٹھوں تو سر درد ہوتا ہے، گردن میں درد ہوتی ہے، اور کوئی وظیفہ جی جسم میں درد کہیں بھی ہو، سر میں، گردن میں، آپ وہاں پر دایاں ہاتھ رکھیں، 3 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر 3 مرتبہ پڑھیں یہ دعا حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ کوثر صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا میں پڑھائی بہت کرتی ہوں لیکن عجیب خیالات آتے ہیں، وظیفہ جی آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کی کثرت کریں، اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل لازمی صبح اور شام تعداد میں پڑھا کریں۔ عبداللہ صاحب ہیں، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، سب مل کر سن رہے ہیں۔ جی آپ کا شکریہ، تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ پروگرام کو پسند کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا